پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اندرونی کیا ہیں اور بیرونی کیا ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے جی غربت بہت ہے، بیروزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، لوگ رل جاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، دادا کرتا ہے پوتے کو جا کے کہیں پہنچتے ہیں۔ بیماروں کی حالت دیکھیں تو ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں حال یہ ہے کہ بیڈ نہیں ملتے لوگوں کو۔ فرسٹ پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لوگ پنجاب کارڈیالوجی میں زمین پہ وہ گدے یا کپڑے ڈال کے لٹائے ہوئے ہیں۔ تو ہیلتھ کی پوزیشن جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ امن و امان کے حوالے سے دیکھیں تو زندگیوں کو تحفظ نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء الحق نے اپنے دور میں ایک مذاکرہ ایک دفعہ کروایا تھا جس میں ڈاکٹر جوید اقبال بھی شامل ہوئے تھے، حسین حقانی، آصف اقبال، مختلف لوگ تھے۔ تو مذاکرے کا عنوان تھا پاکستان کا مسئلہ نمبر 1۔ تو اس پہ بڑے لوگوں نے مختلف اپنی اپنی باتیں کی، جن میں کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اسلامائزیشن بڑا مسئلہ ہے، یہاں پورا اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ کئی لوگوں نے کہا مسئلہ افغانستان بہت بڑا مسئلہ ہے، کئیوں نے کہا کہ کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو مسائل پہ تو جو تھنکنگ ہے آپ کرتے جائیں اتنے ہی مسائل نکلتے جائیں گے، مسائل کے اندر سے بھی مسائل نکلتے جائیں گے۔ ہمیں لاجیکلی دیکھنا ہے کہ آج پاکستان کو اچھی حالت میں نہیں ہے۔ ہماری جو پوزیشن آج سے 50 60 یا 70 برس قبل تھی اس سے بھی بجائے بہتری کہ میں آج پاکستان کی معاشی حالت دنیا میں ایک سمبل بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ معاشی بدحالی نے ہمارا چوبر نکال دیا ہے، اور پھر گورننس کا حال آپ کے سامنے ہے، ایجوکیشن کا ماحول، اور اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا لیڈر ہے جو اس کے چاہنے والے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کے بڑے زیادہ ووٹ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے 90% ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب وہ کنفیڈریشن کی فضا ہے، مذاکرات ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ میں تو مذاکرات سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے، دونوں کے اندر اتنا زیادہ فاصلے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیاسی عدم استحکام کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شامی صاحب سے جناب محترم خالد محمود صاحب سے معذرت کے ساتھ تھوڑا عرض کروں گا، دیکھیں مذہب سارے مقدس ہے، ہر مذہب قابل احترام ہے، ہمیں کسی مذہب سے کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن مذہب کی ایک اپنی لمیٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب کی وجہ سے آپ دوسروں کا جینا حرام کر دیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو مسلمان غیر مسلم کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو آگے ہمارے فرقوں کے مسائل۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ نے سارے کافروں کو مار بھی دیا تو امن پھر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے بعد مسلمانی کے اندر جو جنگ شروع ہو جائے گی، تیرا عقیدہ غیر شرعی ہے۔ بچپن میں جب میں مذہبوں کی کرتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں دیوبندی یا وہابی تھا تو بتایا گیا کہ یہ جو بریلوی ہوتے ہیں یہ بدعتی ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ آگے بڑھ کے کہا جاتا تھا مشرک ہیں، یہ بازاروں کو چومتے ہیں جا کے، توحید کا تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ اچھا جب ان کے پاس جاتا تو وہ بولتے کہ یہ جو دیوبندی اور وہابی ہے تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو ان کو تو وہ بڑے بھائی کا فلان، اور پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید کی جو بڑی مشہور کتاب ہے اس کا ریفرنس، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پیش کر کے اتنی بات کہوں گا، نئی بات شروع ہو جائے گی۔ مذہب پہ آ کے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ اتحاد اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ انسانیت پہ ہو سکتا ہے۔ مذہب کا جو سیاسی استعمال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جب تک مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا تو بد امنی رہے گی۔ تو مجھے ایک صاحب نے فوراً سوال داغا، کہا کہ دیکھیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آپ کی بات کو نفی ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں جدا ہوں، حضرت علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جدا ہوں گے تو تباہی آ جائے۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے وضاحت کی کہ دین سے مراد ہم نے جو کر ڈالا ہے وہ نہیں تھا۔ دیکھیں دین کا مطلب تھا کہ سوچ، اپروچ۔ جب اقبال کہہ رہا ہے نا دین، تو اس سے مراد وہ لے رہا ہے کہ سلامتی کی باتیں، امن سکون کی باتیں، انسانیت کی باتیں، بھلائی کی باتیں۔ اگر سیاست سے بھلائی کو نکال دیں، اگر سیاست سے سچائی کو نکال دیں، اگر سیاست سے ہیومینٹی کو نکال دیں تو پیچھے چنگیزی رہ جائے گی اور بچے گا کیا؟ اقبال یہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ بھائی تو نے عشاء پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، فلانے کتنی رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، رفع یدین کیا نہیں کیا، یہ چیزیں ان کے پیش نظر مذہب کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو ہم لوگ لے آتے ہیں جلدی سے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ نہیں، آپ یہ فرق بھی کریں کہ مذہب اور دین میں تو فرق ہوتا ہے، اسلام دین ہے باقی مذاہب ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ بھی ہمارے یہاں کئی چیزیں بس چلا دی گئی ہیں، جس میں اپنا لگے تقدس بڑھتا ہے تو لوگ اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو دین اور مذہب پہ مولانا مودودی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ وہ جی مذہب ہے کہ دین ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ریلیجن ہے مذہب ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی مذہب ہے۔ کوئی ایسا جو ڈفرنس بنایا جاتا ہے بالکل جان بوجھ کے ایک کنفیوز کرنے والی بات ہے۔ اس کا ثبوت یہ دیتا ہوں، دیکھیں قرآن شریف میں یہ موجود ہے آیت جس میں مکے میں بحثیں ہو رہی تھیں دین کے حوالے سے، تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین،
ہمارے لیے ہمارا دین، یہ کہا یا نہیں کہا؟ آزادی کی رائے، آپ اپنے دین کو اڈاپٹ کرو، ہم اپنے دین کو۔ اگر یہ ڈفرنس ہوتا کہ نہیں جی باقی دین نہیں ہمارا ہی دین ہے، اس طرح کی اور بھی آیتیں مل جائیں گی آپ کو جس میں یہ آئے گا کہ تمہارے دین جو ہے کیسا ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین مذہب جو بھی ہے یہ انسان کا ذاتی اپنا ایک عقیدہ ہے، خدا اور بندے کا معاملہ ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے تجربات ہیں، شامی صاحب کے تجربات میرے سے زیادہ بہتر ہیں، بیان فرمائیں گے۔ بڑی معافی کے ساتھ یہ اپنا ویو پوائنٹ کے طور پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب یا دین بندے اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں دوسروں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں دخل اندازی کی۔ پاکستان کے جو پہاڑ جیسے بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے دو نعرے ہمیشہ بھرپور لگائے گئے ہیں۔ ایک کرپشن کا ایسا اندھا ہتھیار ہے جس پہ مرضی چلا دو کہ آج کرپشن نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کون سا دور ہے جس میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ کرپشن دنیا کے ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے، اس پہ ٹھیک ہے، اس پہ کوشش ہونی چاہیے، اس پہ قابو پایا جانا چاہیے، اس پہ جو روکنے کے میجر ہو سکتے ہیں وہ سارے لیے جانے چاہیے، سوسائٹی کو نیٹ کلین ہونا چاہیے، رشوت گزاری نہیں ہونی چاہیے، سب باتیں ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو بطور نعرہ بطور سلوگن استعمال کر کے ہماری کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جب بھی اس کو ڈیسٹیبل کرنا ہوا یا اس کو ہٹایا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈکٹیٹروں نے یہ چیز بطور ہتھیار استعمال۔ اسی طرح اپنی حکومتوں کو لون کرنے کے لیے اسلامائزیشن، اسلام پہ کوئی تنازع نہیں۔ اسلام پاکستان میں جہاں 97% لوگ مسلمان ہیں، یہاں کوئی تنازع والی بات ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن اسلام کو پولیٹیکلی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے جب اس طرح کی قانون سازیوں میں پڑے، اس طرح کی الجھنیں پیش آئیں، ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ توبہ توبہ ہے۔ تو یہ مذہب کا سیاسی استعمال میری نظروں میں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے 101 مسائل پیدا ہوئے ہیں اور وہ چلتے جائیں ان کی کوئی سرا ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے جو خارجی معاملات ہیں ان پہ بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جی تعلقات ہونے چاہیے مسلم ممالک کے ساتھ، کیا ہونے چاہیے۔ چائنا آج کل بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سمندر سے گہرا، ہمالیہ سے اونچا اور شہد سے میٹھا دوست ہے، لہذا سارا کچھ چائنا ہے۔ میں مانتا ہوں چائنا ہمارا گریٹ ہمسایہ ہے، بہت بڑی کنٹری ہے، اٹھتی ابھرتی اکانومی ہے، طاقت ہے، ہمیں اس کے ساتھ ضرور مراسم تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ وہ امریکی کہتے ہیں کہ سارے انڈے جو ہے نا ایک ٹوکری میں نہ رکھو، کچھ بانٹ کے رکھو۔ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو اس طرح رکھو کہ باقی پہلو بھی سامنے رہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن جب پاکستان بنا ہے اس سے ہسٹری شروع کی جاتی ہے، جو بھی بیان کیا جاتا ہے کیسے ہوئی، کیسے نشیب آئے، کیسے فراز آئے، ہم نے کیا توقعات رکھی۔ دیکھیں انہوں نے اس بارے میں کلیئر لکھا تھا جب لیاقت علی سے معاہدہ ہو رہا تھا کہ یہ سوویت یونین کے خلاف استعمال ہو سکیں گے ہتھیار، لیکن ہم نے انڈیا کے خلاف ہتھیار استعمال کر دیے۔ آج دیکھیں طالبان کو تیار کرنے والے کون تھے؟ ہمارے لوگ تھے۔ طالبان نے وہاں جو کچھ کیا، جس طرح ہوا، یہ وہی طالبان ہے جنہوں نے ابھی اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی تو ہمارے ایک اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، امریکی غلامی سے ہم نکل گئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کی، بڑا ویلکم کیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ، اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، میڈیا میں آپ سنتے ہیں کہ وہ خارجی اتنے مار دیے گئے، ان کو ہم خارجی کہتے ہیں، یعنی جو اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، انہی طالبان کے لوگوں کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی توازن نہیں رکھا ہوا، ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے انڈیا دشمنی نے۔ ہندو دشمنی تھی، پارٹیشن سے پہلے ہم نے اس کا سلوگن کیا، اور اس کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں، دو بھائیوں میں تنازع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنا لیا، لیکن اس کے بعد ہم اس سے نہیں نکلے۔ یہاں مولانا ظفر علی خان کی ابھی خالد محمود صاحب سے اوپر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی مجھے مولانا کی کچھ باتیں شعر بڑے دلچسپ لگتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا شاد بازو شادی ایسا زمین دیوبند ہند میں کیا تم نے اسلام کا پرچم بلند۔ یہ ایک ان کا ایک اور شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے، مولوی نہ ملے گا تو مالوی ہی صحیح، خدا خدا نہ صحیح رام رام کر لیں گے۔ ہم نے پہلے میں شدت کی ہوئی تھی، اب ہم نے یہ شدت کی ہوئی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا اس وقت، میں خارجہ چیزوں کو بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں، بڑی باریکی سے کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا انٹرنیشنل ایشو ان کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ ابھی دیکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے حماس کی اور اسرائیل کی، اس کے اندر بھی ہمارے ہاں 101 کنفیوژن پائی جاتی ہیں۔ کامیابیاں جو ہوگی، جھنڈے گاڑ دیے جی، فلان ہو گیا جی، وہ جی یہاں جی جشن منایا جائے جی، وہ تشکر منایا جائے جی، بڑی کامیابی ملی۔ کامیابی ملی کہ وہ حماس کو اپنی فیلڈ ویسے ہی مل رہی ہے کیونکہ ان کے بندے پھنسے ہوئے تھے۔ وہ دیکھیں امریکی ہوں یا اسرائیلی ہوں، یہ جو مہذب قومیں ہیں ان کے اندر ایک چیز ہے کہ اپنے بندے کی قدر ہوتی ہے۔
انسان کی قدر. ایک شہری کہیں پکڑا جاتا ہے تو ان کی جان تو بنی ہوتی ہے. جب خمینی کا انقلاب ایران میں آیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ان کے سفارتکار یرغمالی بنا لیے تھے. حالانکہ دنیا کے کسی دستور میں اس کی الاؤ نہیں ہے. ہو سکتا ہے سفارتکاروں کا ایک احترام ہوتا ہے انٹرنیشنل جتنے کنونشن ہیں ان کے مطابق, اور انٹرنیشنل جتنے بھی اصول بنے خارجہ پالیسیوں کے, ان کے اندر یہ طے ہے کہ سفارتکار سے اگر آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیں. اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. انہوں نے کو اتنا بند رکھا, 444 دن یرغمالی رکھے, اور ان کی جان پہ بنی. کارٹر ایک بہترین انسان بھی تھا, ایک بہترین لیڈر بھی تھا, اور اس نے ہیومینٹی کے لیے اس کی بڑی خدمات بھی ہیں. اب دیکھیں آج جو بڑا زیادہ یہ کہا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم پاناما کینال واپس لیں گے, بلا شبہ نو ڈاؤٹ پاناما کینال بنائی امریکہ نہیں تھی. 1950 سے شروع کی تھی, 1914 میں مکمل ہوئی تھی, اور اس میں کچھ 5,500 امریکی اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے اور بہت پیسے لگے تھے. اور ان سے پہلے فرانسیسیوں نے کوشش کی تھی, ان کے بندے بھی مرے تھے لیکن وہ نہیں بنا سکتے, اتنا مشکل پروجیکٹ تھا. ان کا کارنامہ تھا انہوں نے بنائی, اور تب سے لے کے 77 تک امریکن کے پاس چلی آ رہی تھی, ان کی رہائی جانی تھی. لیکن پریزیڈنٹ کارٹر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی سرزمین تو ان کی ہے, تو اس لیے ہم ان کے حوالے ہی کر دیتے ہیں کہ بے شک ہم نے سب کچھ کیا ہے لیکن آپ کا حق بنتا ہے. ایسا ملائم بندہ تھا, اللہ کوئی ایسا نہیں قبول کرے گا, شاید اس کی مثال نہیں ملے گی کہیں سے. ایسے شخص کی تجارت جو ہے وہ حرام ہو گئی, ختم ہو گئی, نہیں وہ کامیاب ہو سکا یہ یرغمالیوں کے مسئلے. 7 اکتوبر کو جب یہ بربادی شروع ہوئی ہے, جب حماس کے دہشت گردوں نے اسرائیل کے اندر گھس کے 1200 بے گناہ لوگوں کو مارا, اور 250 سے زیادہ کو, جس میں خواتین بھی تھی, نوجوان بزرگ بھی تھے, نوجوان بھی تھے, عام شہری زیادہ تھے, ان سب کو پکڑ کے تو بنا کے لے گئے. اب ان کی جان تو پڑی ہوئی تھی, سب کچھ بھاڑ میں جائے, ہمارے یرغمالی رہا ہونے چاہیے. اسرائیل میں سارے بڑے شہروں میں روز اس پہ ہنگامے ہو رہے تھے, احتجاج ہو رہے تھے, وقت پڑا ہوا تھا کہ ان کو چھڑانا ہے. تو ان کا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے یرغمالی, اب دیکھیں اندازہ کریں, حالانکہ ہم کہتے ہیں سب انسان مساوی ہیں, ایک جیسے ہیں, ایکول ہیں, لیکن اسرائیل کا ایک یرغمالی چھوڑتے ہوئے بدلے میں انہوں نے یہ قبول کروایا کہ سیولین ہوگا تو 30 بندے چھوڑے جائیں گے ایک کے بدلے میں. اگر ان کا تعلق یونیفارم سے ہے تو بدلے میں 50 چھوڑے جائیں گے, یعنی 1 اور 50 کی تفریق. ان کے اس دن 4 خواتین چھوڑی گئی اسرائیل کی, تو بدلے میں اسرائیل نے ان کے 200 لوگ چھوڑے ہیں. دیکھا جائے تو یہ غیر متوازن ہے, لیکن کیا ہے کہ پرائرٹیز ہوتی ہیں, مجبوری ہوتی ہیں, ان کو اپنے لوگوں کی اتنی قدر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا نقصان بھی ہوتا ہے وہ برداشت ہے, ہمارے لوگ چھوٹ. اس واسطے انہوں نے یہ دب کے, جیسا بھی یہ معاہدہ جیسے بھی ہوا ٹرمپ نے کروایا اور دباؤ ڈال کے کروایا اس دن, حالانکہ وہ بنیامین نیتن یاہو نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا, اس کے نمائندے کو پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ آج نہیں ملیں گے نیتن یاہو کیونکہ سبت ہے, سبت کو وہ ہفتہ وہ ہماری عبادت ہے تو ہم نہیں. ادھر پھر ڈائریکٹ فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹرمپ کہ تم نے سبت ہے, جو بھی ہوا کیا ہوگا, بس میں کہہ رہا ہوں یہ کرو. یعنی کافی زیادہ پریشر ڈال کے یہ کروایا گیا. اس کو فتح کہنا یا تشکر یا بڑا پتہ نہیں ہو گیا, مانتا ہوں. اس میں دیکھیں ویسٹ کو کیا میسج آ رہا ہے, جب آپ کے لوگ وہاں چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں, وہ عورتوں کو چہروں پہ خوفناک ماسک پہنے ہوئے ہیں, تو ایک دہشت گردی کی علامت کے طور پہ آپ نظر آتے ہیں. ویسٹ کو کیا پیغام جاتا ہے اس سے؟ ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے. اس سارے دھندے میں ہولی پرافٹ کی جو انسان نوازی کی تعلیمات تھیں, خدا کی قسم ہے دکھ ہوتا ہے, وہ ساری مہیا میٹ کر دی جاتی ہیں. وہ جی ہم بہادر ہیں, ہم یہ ہیں. میں نے ابھی آپ کو صلح حدیبیہ کے واقعات بتائے کہ حضرت نے دب کے ہیومینٹی کے لیے, ہیومن کاز کے لیے صلح کی, اور آج ہم کہتے ہیں جی ہماری فتح ہو گئی. کیا فتح, کس بات کی فتح ہو گئی؟ کتنے لوگ مرے ہیں آپ کے, بربادی ہو گئی, پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. یہ کاہے کی فتح ہے؟ خوشی ہے اس پہ. اور آگے چل کے جو ہونا ہے, میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میری اپنی, ہم نے لبرل وومن فورم بنایا ہوا ہے, تو اس میں ہمارا پروگرام طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ جو گیسٹ آتا ہے بولنے کے لیے تو میں کہتا ہوں جی مختصر رکھیں تاکہ سوال جو آپ کو زیادہ اہمیت دی جائے. بس چلے تو میں سارے مولوی صاحبان کو مساجد میں کہوں کہ 10 منٹ کا خطبہ دیں, باقی لوگوں جو نمازی جو وہاں آتے ہیں سننے والے, ان کے سوالوں کو فیس کریں. تو اصل چیز یہ ہے کہ سوال جو ہے نا, سوال اور جواب, اس سے وہ چیزیں کھلتی ہیں عام آدمی تک, تو آپ کا میسج زیادہ کنوے ہوتا ہے. صرف بھاشن دے دینا, لمبی تقریر کرنا, وہ 10 گھنٹے بندہ لگا رہے, واقعہ سناتا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ, لیکن بے معنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مختصر بات کریں. خیر الکلام ما اللہ و دلہ. سوال جو ہے نا, میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں اینڈ اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کا جو محور مرکز ہے وہ انڈیا دشمنی ہے.
शामी साहब ने मुझे इस काम पे लगाया था इंटरव्यू करने की, और मुझे इसका बड़ी बरकतें हुई कि मुझे बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करते हुए उनके ख़यालात को जानने का एक मौका मिला, और मेरे अंदर वो जो बचपन से तजस्सुस था चीज़ों को जानूं वो क्या है, वो सवाल से ही पैदा होता है। सवाल करेंगे तो चीज़ें आएंगी। उसकी वजह से मैं सारे लोगों से उलझा करता था। फॉर एग्जाम्पल यही जेरूशलम के इसराइल के मामलात हैं, इन पे डॉक्टर सरार अहमद के साथ मैंने कुछ इंटरव्यूज किए हैं, और वो मेरे पास बड़ा असासा है। उनके साथ जो बहसें हुई हैं वो बड़े खरे दुटोक आदमी थे, इतने प्यारे इंसान थे। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, मैं उनके साथ बेबाकी से सवाल करता रहा हूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने में, इनको जुनूनी बनाने में आपका रोल ज्यादा है या मौला मदूदी का? कितना सख्त सवाल है और कितना बरह रास्त सवाल है। और डॉक्टर साहब ने उससे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कमाल का जवाब दिया। खालिद महबूब साहब ऐसे वो ऐनक से ऊपर ऐसे देख रहे, मोटी मोटी आंखें थी, तो वो देखते हुए कहते हैं, ना तो ये इकबाल के आपका चाचा लगता है, इसको क्यों छोड़ दिया? तो मैंने यही जब डॉक्टर जुवैद इकबाल को कहा कि डॉक्टर साहब, अब्बा जी का क्या काम था, वो एक शख्स जो मुतशद्दिद या दहशतगर्द है उसके जनाजे में जाने का। बोले कि असल में बात ये है कि अब्बा जी मुसलमान कौम में अवामी सतह पे बहुत पॉपुलर हो चुके थे अपनी जिंदगी में, तो वो असल में गए थे उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर वो ना जाते तो उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो सकती थी। हमारे सवाल जो हैं इनसे ही जवाब निकलेंगे, इनसे बहसें होगी, दोनों के व्यू पॉइंट जब टकराएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, जब अभी मैं मिसाइल कह रहा था, दिल दुखता है, सिर्फ एक चीज कर दीजिए, आजादी इजहार दे दीजिए, लोगों को खुल के बोलने दें। मैं हूँ, मुझे जो भी बक है मुझे कर लेने दें, अपनी जो जवाब दें, मुझे मुतमिन करें, सबकी सुने। इतना भी आपको गलत लगता है आप कहें कि आए जी फेस करें हमारे सवालों को, हम ये पूछते हैं। तो बात यह कि सवाल जवाब बहस मुबासा वेस्ट ने तरक्की की है, आज इस मुकाम पे है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोई प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, किसी को कोई बेदरेज हर चीज होती है, पार्टियां बोल रही हैं, हर चीज पे डिबेट होती है, बहस और बातें होती हैं। बात समेटते हुए कहूंगा कि इंडिया दुश्मनी ने हमें दुनिया में नकू बना डाला है, और ये हमारी घुट्टी में बैठी हुई है। कोई चीज आती है तो हम इसी एंगल से देखेंगे। हालांकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, हमारी हमसायगी में है, हमारी काहे की दुश्मनी है? भाई मुल्क बनाना था, हमने बना लिया। गुस्सा तो उनको होना चाहिए था जिनका 2 टोटे करके आपने बनाया, बल्कि 3 टोटे अब तो हो चुके। बुजुर्गों से, बड़े वाले तनाव मुदब्बरों से पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि इंडिया दुश्मनी क्या है, तो आ जाके सिरा यहाँ तोड़ते हैं कि वो कश्मीर जो है ना वो हमें मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए, चलो आप हो सकती है बात, लेकिन कश्मीर पे जो मेरी स्टडी है, मेरी रिसर्च है, मेरा व्यू पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान इस कंटिनेंट से निकल जाए तो बेहतर है। कश्मीर ना पाकिस्तान को मिला है ना मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ना ताकत से आप ले सकते हैं, ना मुज़ाकरात से ले सकते हैं। गैर इखलाकी जो आज इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे मैं भी हाजिर हूँ, जहाँ चाहें इस पे सारे खुली ओपन डिबेट करने दें सबको, सारों को। मैं तो कहता हूँ मजहब पे, हर चीज पे, कोई दुनिया में इशू ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जी प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया नहीं। हर चीज को बहस करने दें, अपने स्टैंडर्ड पे चीज को लेके आए। मुख्तसर सवाल करें, मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब। मेरा नाम मारिया सुहेल है और मैं भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। सर मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि बेसिकली आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत कुछ बताया, और मसाइल के बारे में भी बात की, हेल्थ के बारे में भी बात की, एजुकेशन के बारे में भी बात की। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सबसे बहुत बड़ा जो मेजर जो इशू है, वो जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी मुतासर है, डिपार्टमेंट भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी, बाकी डिपार्टमेंट्स भी, तो वो वजह पॉपुलेशन है बढ़ती हुई, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और उसी की वजह से ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज कम है। हमारे जो अभी मैं पढ़ रही थी कि जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक डॉक्टर जो है वो 1000 पीपल के लिए रिक्वायर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो एक जो डॉक्टर है वो 8300 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सर इसके बारे में जरा अपने ख्यालात का इजहार करें कि पॉपुलेशन की इशू को आप कैसे देख रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा सवाल है आपका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सवाल को। और पाकिस्तान के मसाइल को आप समझे खा गई है आबादी। पाकिस्तान के जितने वसाइल थे वो जैसे वो चाड़ दिए उनको। अभी शामी साहब जो बड़ी रिक्वेस्ट करके लेके गया था एक फंक्शन में जिसमें वो गायनाकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान के आए हुए थे, तो वहाँ आबादी का ही मसला होगा। तो शामी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल एक दी थी
کہ بنگلہ دیش کی آبادی جو کسی زمانے میں جب پاکستان اکٹھے تھا 70 کی بات ہے ہماری ان کی آبادی میں تھوڑا سا فرق تھا تھوڑی سی زیادہ تھی پاکستان جب بنا تھا 1947 میں تو مغربی پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ تھی اور مشرقی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ تھی. جی بالکل خالد صاحب نے وضاحت کر دی. بات یہ ہے کہ جب 70 کے الیکشن ہوئے ہیں تو ہمارے سے ان کی سیٹیں زیادہ تھیں یعنی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے. آج ان کی آبادی 18 پہ کھڑی ہوئی ہے جو زیادہ تھی اتنے طویل سالوں کے بعد بھی وہیں کھڑی ہے اور 18 پہ رکی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اولاد نرینہ کی ہم دعائیں منگواتے ہیں. میری کزن ہے تو ان کی 5 بیٹیاں ہوگی انہوں نے پھر بھی ٹرائی جاری رکھی کہ شاید بیٹا ہو جائے. تو یہ ہمارے ہاں جو عورت کو کمتر رکھنے کا کنسپٹ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے. لڑکے کے بغیر ہماری تسلی نہیں ہوگی. تو پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں آگے مولانا صاحب کے کڈن آ جاتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں ایک سلوگن چلتا تھا خاندانی منصوبہ بندی کے. آپ بلیو کریں وہ جو اس محکمے والے وہ کہتے ہیں ہم یہ لفظ نہیں لکھ سکتے خاندانی منصوبہ اس کو بہبود آبادی اس طرح کے بگاڑ کے. کیوں مذہبی طبقہ اس پہ بھی غصہ کر جاتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی تو بڑا ہی غیر اسلامی بڑی بری بات ہے یہ غلط بات ہے. یہ علماء ناج وہ بھی کہتے رہے ان کا احترام ہے لیکن ہماری دیکھنا ہے کہ جو سوچ جو مذہبی تھنکنگ عام بندے کو لے مین کو گلی محلے میں جو کنوے کی جاتی ہے وہ اسی طرح کی ہے. اب ہم کہیں نہیں جی نہیں وہ غلط ہے جو بھی ہے یہ چیزیں ہیں اور ان کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ان تنگناؤں سے نکلنا چاہیے کہ فلاں مسئلے میں فلانا مذہب یہ کہتا ہے بھائی ہم قومی اسٹیٹ بنے قومی اسٹیٹ ہیں یا جو بھی مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنا چاہیے. ریحان صاحب آپ نے انڈیا کے ساتھ دشمنی اس طرح سے پیش کی جیسے پاکستان اس کا محرک تھا یا پاکستان کے جو عوام ہیں وہ دشمنی رکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ. بھائی قائد اعظم ہم تو جو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان انڈیا ایسے رہیں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات. تو بھائی ہم نے تو انہیں ان سے دشمنی کبھی اظہار ہی نہیں کیا. دشمنی ہمیشہ انڈیا نے کی ہے. پاکستان بنتے ہی نہیں بلکہ 3 جون کو جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا برٹش پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ انڈیا اور پاکستان 2 ملک ہوں گے اس دن سے انڈیا کے گاؤں دیہات جگہ جگہ مسلمانوں کی مار پیٹ شروع ہو گئی. اور کس طرح سے مسلمان جو ہے کتنے مشکلات سے پاکستان پہنچے کامیاب ہوئے اور کتنے جو ہے کوئی 10 لاکھ بتاتا ہے کوئی 20 لاکھ 10 سے 20 لاکھ کے درمیان لوگ شہید ہوئے. تو بھائی وہ مسلمان پاکستان نے کبھی بھی دشمنی نہیں کی. بہت شکریہ آپ نے اس رنگ میں پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا موقف ایک بہت بڑی میجورٹی کا موقف ہے. مطمئن ہوں آپ کا سوال میں تھوڑا مجھے اجازت دیں میں اس سے تھوڑا بولنا چاہوں گا. یہ بہت بڑی ہماری میجورٹی کا آپ تنہا نہیں ہیں. میرے جیسے تنہا ہو سکتے ہیں کم مجھے منارٹی کہہ لیں لیکن یہ کہ سب کی تھنکنگ یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس میں بہت بڑی وزن ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ نیوٹن کا قلیہ ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے یا طاقت جہاں لگائی جائے تو رد عمل اس کا ہوتا ہے. تو میں یہ اس بارے میں دونوں طبقوں کو شروع دن سے پڑھتے چلے آ رہا ہوں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے وہ اپنے استاد کی کتاب پڑھی تھی آزادی کے چراغ. اس میں وہ اپنی ساری داستان بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے کس طرح. مشکور حسین یاد میرے پروفیسر بھی تھے تو ان کی وہ میں گورنمنٹ کالج کے دوران ہی میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اور میں ہندو کے خلاف نفرت سے بھرا پڑا تھا کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں بڑی بربادی کی ہے. اور اس طرح کی پھر نسیم جہازی کی چیزوں میں بھی ہندو دشمنی ٹکاٹ کا آگے تھی اور یہ تھا کہ ہندوؤں نے بڑے زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں. ان کا برتن الگ ہمارا برتن الگ رکھا. ہمارے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں تھا کہنے کا مدعا. ایک کتاب اور میں نے پڑھی تھی پاکستان کیوں ناگزیر تھا یا پاکستان ناگزیر تھا. تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. لیکن دوسرا موقف بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کاش پاکستان میں اس کو بھی کھل کے آنے دیا جائے تاکہ یہ جو ہم منارٹی ہیں یہ اگر وہ موقف آ جائے تو کافی حد تک دھلائی ہو جائے گی درستی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ 16 اگست 1946 کا ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا ہے لیگ کی طرف سے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ گوگل پہ بے شک جائیں بے شک کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں ذرا یہ تفصیل پڑھیے گا. یہ 16 اگست 1946 کو
ڈائریکٹ ایکشن ڈے مسلم لیگ نے منایا تھا، وہ کیا تھا، کیوں تھا اور اس کے اثرات کیا ہوئے، کتنی بربادی ہوئی. حسین شہید سور ورزی اس وقت بنگال کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ کو اس وقت وزیر اعظم بلایا. پھر دوسرا ماسٹر تارا سنگھ کی ماں کو جیسے زندہ چلایا گیا راول پنڈی میں، یہ روٹ جیسے تباہی شروع ہوئی. جہاں سے ہم نے لاہور سے صفایا کر دیا ہندوؤں کا، آج ڈھونڈے سے ہندو نہیں ملے گا. دلی میں خود گیا ہوں کہ میں محلوں میں شریک ہوا ہوں، ان کے پروگراموں میں، ان کی مسجد میں. آج بھی دلی الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے. جس شخص نے ان کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ جو کھیل گیا اور ان کو بچانے کے لیے وہ خود وزٹ کرتا ہے حسین شہید کے ساتھ، مسلمان اس کے پاؤں پکڑتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ دیکھ مسلمان تو خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، مجھے اچھا نہیں لگا تم جھکو، میں ہوں، میں آپ کا تحفظ کروں گا. کسی کی مجال نہیں جو مسلمانوں کو دلی سے نکال سکے. مانتا ہوں سکھوں نے زیادتیاں کی مشرقی پنجاب میں اور اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن مجموعی اگر سر جی آپ بیلنس کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی آئیں گی اور اس کے بعد بھی آئیں گی. اب اصغر خان ایک معتبر بندہ ہے پاکستانی سیاست میں، اس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. اپنی آواز میں بولتے ہوئے وہ کہتا ہے پاکستان اور انڈیا کی 4 جنگیں ہوئی ہیں اور چاروں کی چاروں ہم نے شروع کی ہیں، انڈیا نے کوئی جنگ شروع نہیں کی. ایک بہت بڑے پاکستانی کی مثال دے رہا ہوں، کسی انڈین کی نہیں دے رہا. باقی ریسرچ میں جائیں گے تو بہت سارے حقائق کھلتے جائیں گے. میں بھی آپ ہی کی طرح ہندو نفرت سے کبھی بھرا پڑا تھا، لیکن جب میں نے حقائق کو پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں جنونیت ماشاءاللہ ہم میں ان سے بھی آگے ہے. ہمارا جہادی پروگرام ان سے کئی ہندو تو ڈرپوک لوگ ہیں، ہم تو بہادر اور ہمیں اپنی بہادری پہ ہمیشہ فخر ہوتا ہے، تو ہم تو ایسی کی تیسی پھیر دینے والے ہیں. آج اگر ایٹیچیوڈ ٹھیک ہوتا تو بی جے پی نہیں ہوتی، کانگریس کی حکمرانی ہوتی. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جو ہوا رد عمل ہے، باقی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ادھر سے اگر ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ اگر نفرت کی بات کرے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس شخص نے پاکستان کو 55 کروڑ دلوانے کے لیے مرن بھرت رکھ لیا، اور جب نہرو کہتا ہے آ کے باپو ہم نے دے دیے پیسے، مرنے کی طرف نہ جائیں، وہ کہتا ہے کہ لیاقت علی کو کہو مجھے فون کر کے بتائے کہ کیا پیسے مل گئے. اس شخص کو ایک ہندو نے گولی مار کے مار ڈالا، مہاتما گاندھی کو. آج یہاں گاندھی ایک لعنت ایک گالی کے طور پہ ہے یہاں پہ. یعنی اس مہاتما گاندھی کی کیا عزت جس نے پاکستان کو رقم دلوانے کے لیے، پاکستان کو بچاؤ کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اپنی جان دے دی. جس شخص نے مسلمانوں کو دلی میں تحفظ دیا، آج یہاں اس کو مکار اور فراڈی لکھا جاتا ہے. 30 جنوری کو اس کا یوم وفات گزرا ہے، حالانکہ جناح کے دور میں تو اگلے دن چھٹی ہوئی تھی. آج آپ دیکھیں ہمارے کسی چینل میں کوئی بتایا گیا ہو کہ گاندھی کو قتل کیا گیا. ہمارے ہاں شدت زیادہ ہے. ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ہے اور رد عمل ہے. باقی یہ پروسیس نہ ختم ہونے والی بحث ہے، آپ حق رکھتے ہیں اپنی رائے رکھنے کا. چلیں. السلام علیکم جی، میرا نام فرید اللہ مرزا ہے، میں ایک مقامی کالج میں پڑھاتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، تو یہ کون سی شہ رگ ہے جس کے بغیر ہم نے 75 سال سے زیادہ وقت گزار دیا ہے؟ نمبر 2، یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جرنیلز ہیں، یہ بھی کیا بڑے مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. بہت نمبر 3، جی ہمیں باری باری نہ کرنے ایک ایک بس ایک مختصر سوال. تیسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے تینوں سوال اتنے بھاری ہیں کہ تینوں پہ 3-3 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے، اتنے زبردست ہیں. میں اپریشیٹ کرتا نماز ہوں. کا وقت ہو جی رہا جی ہے. جی. میں پہلی بات یہ کہ دیکھیں کشمیر کا، میں ابھی سر نے جو سوال کیا ساری ڈیٹیل میں گیا ہوں کہ مہاراجہ صاحب کیا سوچ رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ وہ لحاق نہیں چاہ رہے تھے. ابھی وہ سوچ میں پڑے تھے. ہماری طرف سے قبائلیوں کے بیس میں جو لوگ گھس بیٹھیے گئے، جو کچھ ہوا، جتنی تباہی ہوئی، وہ ایک الگ داستان ہے جو بتائی ہی نہیں یہاں جاتی کہ کیا کچھ کیا گیا، کیا خرمستیاں ہوئی، کیا تباہیاں ہوئی، اور وہی وجہ بنی. ہم نے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے جو میں اس کو نان ایشو کہتا ہوں. یہ کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ختم سمجھیں. جو ان کا ہے وہ ان کے پاس ہے، جو ہمارا ہے ہمارے پاس ہے. البتہ اس پہ اگر سمجھوتا ہو جائے، باقاعدہ ایک معاہدہ ہو جاتا تو اچھا تھا. معاہدہ تاشکند کے راز بتانے والے نے جو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے زیادتیاں کی یا حرام زدگیاں نہ بھی کون سے زیادتیاں کہہ لیتا ہوں، اس میں تسلیم کیا تھا پاکستان نے کہ 2 طرفہ ایشو ہوگا. اور اس کے بعد خود وہی شخص جو ایوب کے خلاف جس نے طوفان اٹھا دیا تھا شملہ میں کیا کر کے آیا. آپ تاشکند کے معاہدے کو پڑھ لیں. 2 پوائنٹس پہ بھی بتا دیں. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے آپ کا جرنیلوں کی خرمستیاں یا زیادتیاں، یہ بہت بڑا ایشو ہے جی. اصل ایشو ہی 100 باتوں کی ایک بات، وہ کیا کہتے ہیں ام المسائل کہہ لیں. تو ہمارے ہاں تو دیکھیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں.
जब डेमोक्रेसी होती है तब भी वो ही होते हैं, जब नहीं होती वो तो होते ही हैं, जब नहीं होती आज कौन है, वही सब कुछ हैं। तीसरा, इसराइल के बारे में हम लोगों ने जो शिद्दत बयान की हुई है, मैं कहता हूँ सिर्फ अफजार रेहान को इजाज़त दे दीजिए तो कुछ नहीं कहा जाएगा और तेरी बातें खुल के छपने दी जाएंगी, बोलने दी जाएगी। मैं कहूँगा पूरी कौम का जाविया बदल ना दूँ तो मैंने कुछ भी नहीं जिंदगी में किया। बहुत शुक्रिया साबित की बात शामिल कर आइए डॉक्टर साहब।